الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج رمضان المبارک کے مہینے کا 5واں روزہ ہے گویا رحمت کا آدھا عشرہ ختم ہو گیا اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور جتنے دن باقی ہیں اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے میرے بھائیو گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کو بڑے بڑے دشمن بھی سچا مانتے تھے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی دکھ دیے پوری زندگی تکلیفیں پہنچائی لیکن قرآن کریم کی صداقت پر انہیں بھروسہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کریم سچا قرآن ہے اسی وجہ سے تو چھپ چھپ کر سنتے تھے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں آنے والے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمام کے تمام انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں کی خیرخواہی کے لیے کہ کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جنت ملے گی کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے کون سا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ راضی ہوگا کون سا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا نبیوں کو معجزات بھی عطا کیے گئے معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں سے کسی ایسی بات کا ظاہر ہونا جو ہماری عقل کے بالکل خلاف ہو ہمیں سمجھ میں نہ آئے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بے شمار معجزات سے مالا مال فرمایا ہم سب کی عقل کیا کہتی ہے کہ ٹنکی میں پانی بھرا ہوا ہو پھر نل اوپن کریں گے تو پانی آئے گا لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا آپ سفر میں تھے صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت پیش آ گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اپنی انگلیوں کو رکھ لیا اور ہر انگلی سے
پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ یہ تو میں بطور مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، بولو انگلیوں میں سے پانی نکلنا کسی کو سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ہم سب روزانہ چاند کی طرف انگلی سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں، کرے بھی تب بھی کچھ ہونے والا نہیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارے سے سورج کو واپس بلا لیا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ پاک معجزات عطا فرماتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ہماری عقل میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزات عطا ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر، جب تک ان کی نبوت باقی تھی، معجزہ باقی تھا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ لوہے کو ان کے تابع بنا دیا تھا، یعنی وہ لوہے کو جیسا موڑنا چاہے موڑ سکتے تھے، موم کی طرح لوہے کو موڑ سکتے تھے۔ اب لوہے کا معجزہ انہیں کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ لوہے کا کام زیادہ کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکالنا، آپ نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ کے قرآن کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، ترجمے کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گمراہی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک خود قرآن کریم ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو ہدایت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ ہاں مسائل سمجھ میں نہ آوے وہ علماء سے پوچھ لو، لیکن ترجمہ پڑھنے پر کوئی بری بات نہیں ہے، ترجمے کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ پتھر میں سے اونٹنی نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوئی لاٹھی ملی ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ کبھی آٹومیٹک ضرورت کے مطابق بڑا بھی ہو جاتا تھا، کبھی چھوٹا بھی ہوتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کبھی کبھی سانپ بن جاتی تھی، اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو وہ نگل بھی گئی تھی۔ تو ان کو لاٹھی کا معجزہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں گھر گھر میں جادوگر موجود تھے، یعنی جس نبی کو جیسے معجزے کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے اس نبی کو ایسا معجزہ میں اپنی زبان میں سمجھاؤں، یعنی سمجھنے کے لیے چمتکاری چیز جو ہم کر سکے نہیں کہ بہت چمتکار ہو گیا، لیکن معجزہ کب کہا جائے گا؟ جب اللہ کے نبیوں سے ظاہر ہو، ورنہ ایک عام انسان سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو کرامات کہا جائے گا، اور کرامت بھی ثابت ہے اور معجزہ بھی ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن میں نے بتلایا کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکۃ المکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلایا، قرآن کریم کا پیغام سمجھایا، تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی۔ ارے قرآن کریم کو اندر سے سچا مانتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے، چونکہ اس زمانے میں شاعر لوگ زیادہ تھے، تو اللہ کے نبی کو کہتے تھے نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، اس نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، اس نے قرآن خود بنا دیا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے قرآن پر اعتراض کرنے والوں، اے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں، میرے محبوب پر الزام لگانے والوں، میرے محبوب پر تہمت لگانے والوں، یعنی حضرت اقدس پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی باتیں نہیں، بلکہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، محمد اپنی باتیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، او لوگو اگر تمہیں قرآن کریم کی صداقت پر شک ہے، یعنی تم سچا مانتے نہیں ہو، تمہیں قرآن کریم کی حقانیت پر سچ ہے، تو جیسے محمد عربی زبان کو جانتے ہیں تم بھی تو جانتے ہو، جیسے تم محمد کو کہو صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتے ہو، تم بھی تو شاعر ہو۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
मिन मिस्ली, बस उसके मुताबिक यानी कुरान करीम जैसी कोई सूरत तुम भी तो पेश कर दो, तुम भी तो अपने घर में ये काम कर सकते हो। जब मेरे महबूब पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मेरे महबूब ने अल्लाह का कलाम पेश नहीं किया है, मेरे महबूब ने खुद की गढ़ी हुई बातें पेश की हैं, तो तुमको भी अल्लाह ने अरबी ज़ुबान में बड़ी महारत हासिल दी है, बड़ी महारत दी है, बड़ी महारत हासिल फरमाई है, तो तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाते हो मेरे महबूब पर इल्ज़ाम लगाने वालों, एतराज़ करने वालों, अगर तुम अपने इल्ज़ाम में सच्चे हो, अपने एतराज़ में सच्चे हो, तुम खुद ये काम नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे माबूदों की भी हेल्प लेनी हो तो ले लो। तुम्हारे माबूद तुम्हारी जो हेल्प कर सकते हैं वो कर लेंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो ये तो भूल जाओ, ये हो ही नहीं सकता है कि तुम कुरान करीम जैसी कोई कॉपी पेश कर दो, कुरान करीम का कोई कुरान करीम की कोई और मिसाल पेश कर दो। फ़इल्लम तफ़अलू, अल्लाह फरमाते वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ क़यामत तक पेश नहीं कर सकते हो। तो आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाते जब तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम कुरान करीम की कोई और कॉपी या कुरान करीम जैसा कोई और कलाम पेश करो, तो फिर उस आग से, उस जहन्नम से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और फरमाया कि वो काफिरीन के लिए, नाफरमानी करने वालों के लिए, अल्लाह को और अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वालों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह हम सब की जहन्नम से हिफाजत फरमाए। तंबीहुल गाफिलीन में एक हदीस लिखी है कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े ऊंचे दर्जे के नबी हैं। इनको भी अल्लाह ने मौजिज़ात से मालामाल फरमाया था कि उस ज़माने में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कोढ़ की बीमारी और अंधेपन की बीमारी ज़्यादा थी। कोढ़ की बीमारी, कोढ़ यानी सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, अंधेपन की बीमारी ज़्यादा थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी अंधे के आंखों पर हाथ रख देते थे, अल्लाह उसको बीनाई अता फरमा देते थे। किसी कोढ़ी के बदन पर हाथ रख देते थे, अल्लाह उसे कोढ़ से नजात नसीब फरमा देते थे, कोढ़ से तंदुरुस्ती नसीब फरमा देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी इलाके से गुज़र रहे हैं, वहाँ इन्होंने देखा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जहाँ तक नज़रें पहुँचती थी वहाँ तक लंबे लंबे पहाड़ उन्हें नज़र आते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ से रोने की और चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। ज़ोर ज़ोर से रोने की, चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ रहने वाले लोगों से पूछा, वहाँ की बस्ती वालों से पूछा कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें कैसे आ रही है। तो बस्ती वालों ने कहा कि हज़रत हम तो जब से यहाँ आए हैं बस इसी आवाज़ को सुनते आए हैं और हम तो इस आवाज़ के सुनने के आदी बन गए हैं। तो फरमाया कि ये आवाज़ कैसी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, इलाहुल आलमीन पहाड़ में बोलने की ताकत पैदा कर दे, मैं पहाड़ से बातें करना चाहता हूँ। और अल्लाह के लिए बोलो कोई मुश्किल। कुरान करीम में है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। हम जिस ज़मीन के टुकड़े पर अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करते हैं या अल्लाह को राज़ी करने वाला काम करते हैं, कल क़यामत में वो ज़मीन बोल बोल कर गवाही देगी, इलाहुल आलमीन ये वो बंदा है जो मेरी पुष्ट पर सजदे किया करता था, इलाहुल आलमीन ये वो बंदा है जो मेरी पुष्ट पर कुरान करीम की तिलावत किया करता था, इलाहुल आलमीन ये वो बंदा है जो मेरी पुष्ट पर मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करता था। लेकिन अगर नाफरमानियाँ की होगी तो ज़मीन बोल बोल कर गवाही देगी। इलाहुल आलमीन ये हमेशा ज़मीन पर जुल्म करने वाला, हमेशा ज़मीन पर आँखों की खियानत करने वाला, हमेशा ज़मीन पर तेरी नाफरमानी वाले काम करने वाला था। तो कुरान करीम में फरमाया कि ज़मीन बोलेगी। जब ज़मीन बोल सकती है तो बोलो पहाड़ नहीं बोल सकता। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया। पहाड़ में से आवाज़ आई, अल्लाह के नबी ईसा पूछो क्या
کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنا زور زور سے رونے کی اور چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں کیسی؟ تو پہاڑ نے کیا کہا کہ یہ سب پہاڑ روتے ہیں۔ فرمایا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہاں لوگ ہمیں تراشتے ہیں، تراشتے یعنی چھیلتے ہیں، اور چھیل کر ہمارے بت بناتے یعنی مورتیاں بناتے ہیں، اور ان مورتیوں کی پوجا وہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ حالانکہ جھکنا چاہیے، بولو کس کے سامنے؟ میں نے توحید کو ذکر کر دیا پہلے دن میں کہ اگر ہماری توحید مضبوط ہوگی، دل کا عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، تو اللہ کے قرآن کریم کا اثر دل میں ضرور آئے گا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب وہ پہاڑ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ یہ مورتیوں کی پوجا کرنے والے تو خود جہنم میں جانے ہی جانے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان کا یہ عمل ہمیں جہنم میں نہ پہنچا دے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا فرمان سنا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تنبیہ الغافلین میں حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے نبی عیسیٰ پہاڑ کو تو بتلا دو، وہ تو بے جان ہے، اس کے اوپر کوئی ذاتی نہیں ہے۔ میرے پیارو، ہم انسان ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے، ورنہ ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ پہاڑ کو بتلا دو، اس پر تو کوئی پکڑ نہیں، اس پر تو کوئی ذاتی نہیں۔ لیکن فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کوئی ایک آدمی کیا 50 آدمی مل کر بھی ایک پہاڑ کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے جہنم کی آگ سے اتنا ڈرتا ہے۔ اور ہمیں تو اللہ نے کمزور پیدا کیا، صرف پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے جب تک اس کو نکالتے نہیں سکون نہیں ملتا، پھر بھی ہم جہنم سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر جہنم سے ڈرتے رمضان کے مہینے میں ہماری نماز قضا نہ ہوتی، جہنم سے ڈرتے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولتے، جہنم سے ڈرتے ہمارے منہ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے، جہنم سے ڈرتے کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہتے، جہنم سے ڈرتے کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سنتے۔ لیکن کیوں سب کر رہے ہیں ہم؟ کیوں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہنم سے ہمیں ڈر نہیں، اللہ ہمیں خوف نصیب فرمائے اور اللہ عافیت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بڑی بڑی بولو کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ 3 آسمانی کتابیں، بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی تو بہت سی نازل ہوئی، اب بڑی بڑی 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن وہ 3 کتابوں نے اپنا اتنا کھل کر تعارف نہیں کروایا جتنا قرآن کریم نے اپنی حقانیت کو اور اپنا خود تعارف کروایا ہے۔ 3 کتابیں کیسے نازل ہوئی؟ بس لکھی ہوئی اللہ نے آسمان سے بھیج دی، نبیوں کو دے دی، لیکن قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں رہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی تو ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہے کتنے دن کی قربانی دینی پڑی؟ 40 دن کی قربانی دینی پڑی، 40 دن کا مجاہدہ کرنا پڑا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے مالا مال کیا گیا۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ میرے محبوب مکے میں تو مکے میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، میرے محبوب مدینے میں ہے تو مدینے میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، میرے محبوب احد میں ہے، میرے محبوب بدر میں ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی گود میں میرے محبوب ہیں، وہاں بھی اللہ پاک قرآن کریم کو نازل فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے بڑی شان نصیب فرمائی ہے۔ اب میں مختصر قرآن کریم کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کہ جس کتاب کو ہمیں سمجھنا ہے اور جس آیت کریمہ میں اور جس قرآن کریم میں جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کتاب کا مختصر سا تعارف ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اب ہم خود اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں قرآن کریم تمہارا نام کیا ہے؟ تو قرآن کریم خود جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ بولو کیا کہتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کہتے کہ نہیں کہتے؟ قرآن کریم سے پوچھ لیں تمہیں کہاں رکھا گیا تھا؟ فرمایا فی لوح محفوظ، ہمیں لوح محفوظ میں رکھا گیا تھا۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھ لیں تم کون سے مہینے میں نازل ہوئے؟ تو قرآن کریم خود جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کریم کو بولو کون سے مہینے میں نازل کیا گیا؟ ہم قرآن سے پوچھ لیں کیوں نازل کیا گیا؟ کہتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان،
حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق پیدا کر دے، جنت اور جہنم کے راستے کے درمیان فرق پیدا کر دے، یعنی حق اور باطل کی تمیز سمجھانے کے لیے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتے لوگوں سن لو، نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو نصیحت کو قبول کر لیں، اور ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتے دنیا میں تمہارے پاس جتنی دولتیں ہیں وہ خوش ہونے کی بولو نہیں ہے، قرآن کریم مل جائے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات ہو سکتی نہیں ہے کہ جس کو قرآن کریم کی دولت سے اللہ مالا مال فرما دے۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھ لیں، قرآن کریم بتاؤ تو صحیح، تمہیں کس نے نازل کیا، تم کس کا کلام ہو؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم قرآن کریم سے پوچھ لیں، ارے اللہ رب العالمین تو دنیا میں ہمیں نظر آتے نہیں ہے، تمہیں لانے والا کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ جبریل امین مجھے لے کر آئے ہیں۔ اب ہم قرآن کریم سے پوچھ لیں تم کس پر نازل ہوئے ہو؟ اور 28ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ قرآن کا بوجھ اٹھا سکتا نہیں، بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قرآن سے پوچھ لے بتاؤ تم کس پر نازل ہوئے ہو، تو قرآن کریم کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، مجھے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا تاکہ میرے محبوب امت کو کامیابی والا راستہ بتلائے، میرے محبوب امت کو ڈرائے، اللہ کا خوف امت کے دل میں پیدا۔ ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دینا، بلکہ حکمت کے ساتھ اچھے راستے کی طرف بلانا۔ اب ہم قرآن سے پوچھے ارے قرآن ہم تو انڈیا کے رہنے والے ہیں، گجرات کے رہنے والے ہیں، تم کو کون سی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تم کون سی زبان میں نازل ہوئے ہو؟ تو قرآن کریم میں فرمایا بلسان عربی مبین۔ یہاں پر عرب والوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ تم میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہو تو قرآن کریم صاف عربی زبان میں، یعنی ہر کوئی دیہاتی آدمی قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بھی عربی ہو، قرآن کریم بھی عربی زبان میں نازل ہوا، اور اجمیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی، میرے محبوب کی زبان بھی عربی، اور فرشتوں کی زبان بھی عربی، تو تمہیں بھی عربی سے واقف ہونا چاہیے۔ انگلش زبان ہمارا مقصد ہے اور انگلش زبان ہماری ضرورت ہے، اور عربی زبان ہمارا مقصد ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم کا سیکھنا یہ تو ہمارا مقصد ہے، انگلش زبان تو ہماری ضرورت ہے، تو عربی سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ بلسان عربی مبین۔ اب ہر زمانے میں لوگوں نے قرآن کریم کو ختم کرنے کی، قرآن کریم کو مٹانے کی، قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلانے کی کوششیں بولو کی ہے، اور آئندہ بھی وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم نے ہمارے پالنپور مرکز کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مولانا صاحب آئے اور وہ اپنے ہاتھ میں قرآن کریم کے جلے ہوئے کچھ اوراق یعنی کچھ پتے لے کر آئے، اور ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ پھر کہ یہ پھٹاکڑے جو دیوالی میں بنتے ہیں نا پھٹاکڑے، ان کو قرآن کریم کے صفحات سے بنائے گئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ تو ہمارے حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کے پاس لے کر جاؤ، انہیں پتہ چلے گا کیا کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت ایسا ہو رہا ہے کہ ہر زمانے میں لوگ قرآن کریم کو مٹانے کی، قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے۔ اب ہم قرآن سے آخری سوال، اب ہم قرآن سے سوال کر لیں، قرآن کریم تمہیں ہر زمانے میں مٹانے کی، تمہیں ہر زمانے میں ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بولو وہ اپنی کوشش میں ناکام رہیں گے، اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ علماء جانتے، عربی جاننے والے، بولو اللہ ایک ہے یا نعوذ باللہ ایک سے زائد؟ ارے بولو نا کتنے اللہ؟ ایک ہے۔ پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا ہونا کیا چاہیے مولوی آفتاب؟ انی ہونی چاہیے، اس لیے کہ
یہ बहुवचन का सेगा इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह तो एक है तो एक वचन होना चाहिए। इन्नी, नहनु का क्या होना चाहिए? अना होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह एक है, अल्लाह एक से ज़ायद बोलो नहीं है। फिर भी अल्लाह कुरान करीम में क्या फरमाते हैं? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते ये कुरान करीम हमने ही नाजिल किया है और हम खुद ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाले हैं, हम खुद ही उसकी हिफाजत करेंगे। अब हम अल्लाह से पूछ ले, अल्लाह तू कुरान करीम की हिफाजत कैसे करेगा? जैसे हम लोग करते हैं ना, संदूक में रख देते हैं, पेटी में रख देते हैं, फिर साल गुजर जाता है, कुरान करीम देखने की तौफीक होती नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मैं अपने कलाम की हिफाजत मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के मासूम बच्चों के सीनों में करूँगा, और मेरे कुरान करीम की हिफाजत के लिए उनके सीनों को इस्तेमाल किया जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यहाँ बहुवचन का सेगा क्यों इस्तेमाल किया है? तफसीर रूहुल मानी वाले लिखते हैं, मुफ्ती बगदाद के पूरा कलाम जिक्र करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बहुवचन का सिगा क्यों इस्तेमाल किया, तो फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून फ़ी क़ुलूबि औलियाइना, यानी मैं अपने कलाम की हिफाजत मेरे वलियों के सीने में करूँगा। तो जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह के वली होते हैं, वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, बोलो अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई कलाम हो सकता नहीं है। मुस्तफ़ा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दिल से बढ़कर कोई दिल हो सकता नहीं है। तो जिन हाफिज़ों के सीनों में अल्लाह का कुरान है, उन हाफिज़ों के सीनों से भी बढ़कर बोलो कोई सीना हो सकता नहीं है। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान करीम से सच्चा प्यार नसीब फरमाए। हम कुरान करीम से बहुत दूर हो गए, कुरान करीम को समझने से भी और कुरान करीम पर अमल करने से भी बहुत दूर हो गए। इस वक्त हम रोज़ाना बैठते, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। क्या अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे? आखिरी हदीस सुन लो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में अपने किसी मुसलमान भाई की एक परेशानी दूर करता है, किसी मुसलमान भाई को हमने परेशान देखा, उसकी एक परेशानी अगर ताकत थी दूर कर दी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की एक परेशानी दूर करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आखिरत की परेशानियों में से एक परेशानी दूर फरमा देते हैं। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स किसी तंग दस्त के लिए आसानी का मामला करता है, किसी गरीब के लिए, किसी के पास हैसियत नहीं है, उसके लिए आसानी का मामला करता है, जिस तरीके से हो सके उसके लिए आसानी करता है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा फरमा देते हैं। और हमारे नबी की बातें बोलो गलत हो सकती नहीं है। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक बंदे की मदद करते रहते हैं। अल्लाह पाक कब तक हमारा मददगार होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक बंदे की मदद फरमाते रहते हैं जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई की मदद करता है। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कोई तलब इल्म के लिए कोई रास्ता तय करता है, यानी दीन को सीखने के लिए, अब दीन का सीखना इस ज़माने में अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए भी निकलना हो सकता है, और अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए निकलना, ये भी तालिब इल्म ही शुमार होगा। और इनाम क्या है? तालिब इल्म को तो बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है, बल्कि फरमाया मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ, जो अल्लाह के दीन के लिए, इल्म दीन को हासिल करने के लिए अपने घर से निकला, जब तक वो वापस नहीं लौटता तब तक वो अल्लाह के रास्ते में शुमार होता है। तो फरमाया कोई तलब इल्म के लिए कोई रास्ता तय करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। और लोग किसी जगह जमा होकर, किसी जगह इकट्ठा होकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं और आपस में पढ़ते पढ़ाते हैं और उसका मुज़ाकरा करते हैं, यानी कुरान करीम का मुज़ाकरा होता है, कुरान करीम का सीखना सिखाना होता है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन पर सकीना नासिल होती है और रहमतें उनको
ڈھانپ لیتی ہیں اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ تو ابھی اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمارا ضرور فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتا ہوگا، اس لیے کہ ہم کس کی محبت میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں۔ بس اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، اور جتنی باتیں اللہ ہمیں سمجھا دے اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم سے سچی محبت کا مطلب یہ میں نے کہا نا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 3 کام ذکر فرمائے ہیں اس میں، اور 3 کام کرنے والوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ 3 کام کرنے والے اللہ سے ایسی تجارت کرتے ہیں، اللہ سے ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں نقصان کا کوئی خدشہ نہیں، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو اس میں ایک کام اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کوشش کرو جتنا قرآن کریم پڑھ سکو پڑھو، جتنا قرآن کریم سیکھ سکو سیکھو۔ پڑھنا نہیں آتا سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ پاک نے قرآن کریم سیکھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا بتلا دیتا ہوں، روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا صبح میں پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ فائدہ سنو، فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی صبح میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا، شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا، بولو ہم گناہوں سے بچنا چاہے تب بھی نہیں بچ سکتے ہیں، یہ جسم اللہ کی نافرمانی کر ہی لیتا ہے، بیماریوں سے سلامت رہنا چاہے تب بھی کوئی نہ کوئی بیماری لگ ہی جاتی ہے، لیکن کوئی یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ تو میرے بدن کو عافیت نصیب فرما، یعنی گناہوں سے بھی بچا اور بیماریوں سے بھی بچا۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ تو میرے کان کو بیماریوں سے بھی بچا اور غلط چیزوں کو سننے سے، تیری نافرمانی والی چیزوں کو سننے سے بھی بچا، یعنی عافیت کے ساتھ رکھ۔ اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ آنکھیں بھی ہماری کنٹرول میں رہتی نہیں ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزہ ہوتا ہے پھر بھی ہم آنکھوں کو کنٹرول کر سکتے نہیں ہیں، آنکھیں جھکتی ہماری نہیں ہے، ہمیشہ اٹھتی رہتی ہیں۔ تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آنکھوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور آنکھوں کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو بہت چھوٹی سی دعا یاد کر کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کے مہینے میں عادت ڈال دو، جتنی دعائیں ہمیں یاد ہو جاتی ہے 1 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو گے پھر بعد میں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹک زبان پر جاری ہو جائے گی۔ اللہم، آپ پڑھ لو 1 مرتبہ ساتھ میں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان